کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل جیت جائے گا؟ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کسی ایسی چیز کے لیے لڑ رہے ہیں جو سچ نہیں ہے۔ امریکی فوج اور دنیا بھر کی سب سے زیادہ فوجوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی نفسیاتی یا روحانی طاقت نہیں ہے۔ وہ اگلی نسل سے خوفزدہ ہیں اور آج کی نسل کی طرح کل کو بڑی ہو کر بدلہ لینے آئے گی۔ ایک آدمی اپنے بچوں کو تھیلے میں اٹھائے پھرتا ہے، بیگ میں اپنے بچوں کے ٹکڑے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان پر کوئی نفسیاتی طاقت نہیں ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹک ٹاک چلائیں اور ان سب لوگوں کو، قرآن کے حلقوں میں بیٹھے غیر مسلموں کو، اسلام قبول کرنے والوں کو دیکھیں۔ یہ اللہ کی جیت ہے۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے سائفہ کارلو، جو ایک صادق اینٹی اسلامک آرگنائزیشن کی رکن تھیں۔ وہ ایک امریکن مسلم لڑکی ہیں اور پورے یورپ میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی بتائیں گی۔ اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں بتائیں گی۔ ویڈیو کو پورا دیکھنا انشاءاللہ۔ کیا امریکی فوج واقعی طاقتور ہے؟ امریکی فوج اسرائیل میں کیوں لڑ رہی ہے؟ امریکی فوجیوں سے کیا وعدہ کیا جاتا ہے؟ سچ تو یہی ہے کہ ان کے پاس فوجی طاقت ہے، ان کے پاس ہتھیار ہیں، ان کے پاس ٹریننگ اور صلاحیتیں ہیں، تو اس لحاظ سے وہ طاقتور ہیں۔ مگر امریکی اور دنیا کے زیادہ تر فوج کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی نفسیاتی یا روحانی طاقت نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کتنے ہی امریکی فوجی واپس آتے ہیں اور اپنے ایوارڈز، اپنے میڈلز واپس کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ ناحق مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ انہیں کچھ سمجھایا جاتا ہے، ان میں وطن سے محبت کا جذبہ جگایا جاتا ہے، مگر پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ نہیں، ہماری لڑائی آزادی کے لیے نہیں ہے، ہم جمہوریت کے لیے نہیں لڑ رہے، در حقیقت ہم صرف طاقتور کی طاقت اور دولت مند کی دولت میں اضافے کے لیے لڑ رہے ہیں، صرف اسی لیے کہ لالچ سے بھرپور اور اقتدار و اختیار کے حامل لوگوں کی دولت، طاقت، سٹیٹس سب برقرار رہے۔ ان میں کوئی قوت نہیں، کوئی اچھائی، کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہے۔ فوجی کے اندر ایسا کوئی احساس نہیں کہ وہ اپنے عمل کو صحیح قرار دے سکے۔ نتیجتاً وہ نفسیاتی مسائل کے ساتھ واپس آتے ہیں اور ان میں سے بہت سے خودکشی کر لیتے ہیں، کیونکہ ان میں معصوم لوگوں کے قتل کا احساس ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ طاقت صرف اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے پاس ہے، جن کا یقین ہے کہ وہ یہ سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اسرائیل جیت جائے گا؟ اللہ ہمیں بتا چکا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ جنگیں ہوں گی، اور ان میں سے کچھ جنگوں میں ہم فتح پائیں گے اور کچھ میں ہم ناکام ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم یہ کون سی جنگ ہے، لہٰذا میں اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ امریکہ میں بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے، بہت سے لوگ فلسطین کی حمایت میں ہیں، لوگ قرآن کھول رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور اسلام سیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک جیت ہے، یہ اللہ کی جیت ہے۔ میرا پکا ایمان ہے کہ غزہ کے وہ لوگ جو مصیبت زدہ ہیں، وہ جو شہید ہو چکے ہیں، اگر وہ اس دنیا میں واپس آنا چاہیں گے تو صرف اس لیے کہ اللہ کے لیے دوبارہ اپنی جان دے دیں۔ وہ جہاں بھی ہیں خوش ہیں، انہوں نے اپنی منزل پا لی ہے، فتح کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹک ٹاک چلائیں اور ان سب لوگوں کو، قرآن کے حلقوں میں بیٹھے غیر مسلموں کو، اسلام قبول کرنے والوں کو دیکھیں، دائیں بائیں ہر طرف۔ یہ ہے جیت، یہ وہ جیت نہیں جسے میں اور آپ جیت سمجھتے ہیں، مگر یہ جیت ہے۔ اللہ ہی اپنی عبادت کے لیے لوگوں کا سینہ کھول رہا ہے، اور میرے نزدیک یہ ہمیں ملنے والی ایک عظیم ترین جیت ہے۔ آپ فلسطین میں چھوٹے بچوں پر بھی فوجیوں کے اتنے زیادہ تشدد پر قانونی مداخلت نہ ہونے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ پورا مغرب بڑی حد تک اس بات پر متفق ہے۔ آگے بڑھو، ان کو ختم کر دو، ان سب کو ختم کر دو، اپنی سیکیورٹی کے لیے جو چاہو کر گزرو۔ امریکی یہ یقین رکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کا وجود ہماری سیکیورٹی ہے، یہی مسلمانوں کو لگام ڈال کر رکھتا ہے۔ گورباچیو نے ایک بار کہا تھا، قومیں نہیں مرتی، ہو سکتا ہے آپ انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس نے کہا تھا، قومیں نہیں مرتی، وہ باقی رہتی ہیں اور یاد رکھی جاتی ہیں۔ تو پھر تم بچوں کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیونکہ تم یہ یقینی بنانا چاہتے ہو کہ انہیں بلا دیا جائے، ان سے بدلہ لینے والا کوئی نہ رہے۔ میں نے تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کو قتل کیا، اب میں تمہیں بھی مار دوں گا، کیونکہ ایک دن تم بڑے ہوگے اور پھر تم پلٹ کر بدلہ لینے کی کوشش کرو گے۔ تو وہ اس سے خوفزدہ ہیں، وہ اگلی نسل سے خوفزدہ ہیں، جو آج کی نسل کی طرح کل کو بڑی ہو کر بدلہ لینے آئے گی۔ یہ باقی رہنے والے ہیں، انہیں بھلایا نہیں گیا ہے، اور انہیں آئندہ بھی یاد رکھا جائے گا۔ یہ ہمیشہ باقی رہیں گے، اور اللہ کی طرف پلٹنے والے لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ جذبہ وہ کبھی نہیں روک پائیں گے، چاہے کتنی ہی کوشش کر لیں۔
امریکی اسرائیلی دوستی کا اصل چہرہ کیا ہے؟ اس کا ایک پہلو مکمل طور پر معاشی ہے، دوسرا سیاسی پہلو یہ ہے کہ اسرائیلی صہیونی لابی امریکہ میں بہت مضبوط ہے۔ کوئی بھی سیاسی شخص صہیونیت، اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر آپ نے ان کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کا سیاسی کیریئر، آپ کا کاروبار سب تباہ کر دیں گے۔ وہ یقینی بناتے ہیں کہ کوئی ان کے خلاف نہ بولے۔ ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس میڈیا کمپین ہے، ان کے پاس ضرورت کی ہر چیز ہے، اور یہ سب بہت طویل عرصے سے ہو رہا ہے۔ میں کہوں گی کہ 100 سال سے بھی پہلے سے وہ اس پر کام کر رہے ہیں، اور یہ دوسرا لیول ہے۔ تیسرا لیول مذہبی عیسائیوں اور مذہبی یہودیوں کے لیے ہے، جو ظاہر ہے کہ مسیح کے دوبارہ آمد کا تصور ہے۔ میں اسے عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان دوستی نہیں بلکہ مطلبی دوستی سمجھتی ہوں۔ یعنی میرے نزدیک دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر یقین رکھتے ہیں، جیسے میں نے کہا ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہیکل کہاں ہے؟ بالکل اسی جگہ جہاں مسجد اقصیٰ ہے، یعنی مسلمان ان کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہودیوں کے مطابق ان کے مسیح کی آمد کے لیے، جو ان کے خیال میں ان کا مسیح ہے، جبکہ ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، انہیں ہیکل دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا۔ لہٰذا عیسائی سوچتے ہیں کہ ہم ہیکل کی دوبارہ تعمیر میں ان کی مدد کریں گے، پھر ہم اسے تباہ کر دیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے۔ اور یہ ہم بہت مذہبی لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہودی یہ مانتے ہیں کہ ہیکل دوبارہ تعمیر ہوگا تو ان کا مسیح آ جائے گا، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے گا۔ لہٰذا اس کے کئی مختلف لیولز ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسرائیلی اور صہیونی ریاست کے قیام میں شامل نہیں تھے، جبکہ اسے قائم کرنے والے بہت سے لوگ مذہبی یہودی نہیں تھے، وہ ایتھیسٹ تھے، سیکولر تھے، وہ مذہبی ریاست کے قیام پر یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ یہودیوں کے لیے ایک تہذیبی سرزمین چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے مذہب کا سہارا لیا، انہوں نے مذہبی لوگوں کا سہارا لیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ اپنے مسیح کی آمد کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں، قیامت کا دن قریب لا سکتے ہیں، اور یہ عقیدہ مذہبی لوگوں کا ہے۔ مگر جو مذہبی نہیں ہے وہ ایک ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں جو ان کی اصل مقدس سرزمین ہو، اور یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر وہ شام، لبنان، اردن اور سعودی عرب کے علاقوں کی طرف بڑھیں گے اور انہیں اپنا حصہ بنائیں گے، اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ مسلم امت اندر سے کمزور ہو چکی ہے۔ ہمیں دنیاوی زندگی سے محبت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی اس وقت سے آگاہ کر دیا تھا جب ہم پر یوں حملہ کیا جائے گا جیسے کوئی دسترخوان پر جپٹتا ہے۔ مغرب اسلام سے خوف زدہ کیوں ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ جب مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جب مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جب مسلمان اس دنیا کے بجائے آخرت کی زندگی کو اپنے دل میں بساتے ہیں، تو انہیں شکست دینا ممکن نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے والد ہماری فوج کے ایک جنرل تھے، میں اور وہ ایک کلاس روم میں بیٹھے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب ایرانیوں نے ایران میں امریکی ایمبیسی پر قبضہ کر لیا تھا، اور ہم اس سادہ سی حقیقت پر بات کر رہے تھے، آخر ہم ان پر بم پھینک کر انہیں ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ میں اس وقت مسلمان نہیں تھی، مجھے اسلام کا علم نہیں تھا، اور اس نے کہا میں نے پچھلی رات اپنے والد سے اس پر بات کی تھی، اور انہوں نے جواب دیا تھا کہ جب امریکہ اور مغرب لوگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ انہیں تباہی سے ڈراتے ہیں، وہ انہیں موت سے ڈراتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمان اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جب وہ آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت میں اس طرح جانا چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے خوش ہو، تو وہ اللہ کے لیے جان دینے پر تیار ہوتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان پر کوئی نفسیاتی طاقت حاصل نہیں ہوتی، ان میں کوئی دہشت نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا، لہٰذا آپ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کے پاس آخری حل ان کا مکمل خاتمہ ہے، جس کے لیے انہوں نے مختلف طریقے اپنائے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ لارن بوتھ کے الفاظ میں حراستی کیمپ ہے، ایک کھلا حراستی کیمپ جسے غزہ کے اندر ایک آزاد جیل سمجھا جاتا ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں، لیکن انہیں کامیابی نہیں مل رہی، اور اب وہ جان چکے ہیں کہ اس کا واحد حل زمین پر بسنے والے ہر ایک مسلمان کا خاتمہ ہے، جس کا آغاز ان مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے جو ان کے مسیح کی آمد میں رکاوٹ ہیں۔ شروعات غزہ سے، فلسطین سے کی گئی ہے۔ فلسطین میں ظلم و ستم کے باعث یورپ میں آج کل اسلام کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوا ہے، آپ اس بارے میں کیا سمجھتی ہیں؟ یورپ میں اسلام کے حوالے سے دلچسپی بڑھ رہی ہے، اور امریکہ میں، جنوبی افریقہ، نائجیریا میں، جاپان اور ساری دنیا میں یہ جاننے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ آخر یہ مذہب کیا ہے جو یا اللہ کہتے ایک شخص کو دعا پر تو لگاتا ہے، لیکن کیوں اللہ کہہ کر شکایت اس کی زبان پر نہیں لاتا۔
آخر یہ کیسا مذہب ہے کہ ایک شخص اپنے بچے کو تھیلے میں ڈال کر چل پڑتا ہے، تھیلے میں اپنے بچے کے ٹکڑے ڈال کر؟ آخر یہ کیسا مذہب ہے جو اس کے باوجود اسے اللہ کی عبادت اور اس کی تعریف کرنے سے باز نہیں رکھتا؟ لوگوں میں تجسس ہے، لوگ اپنے سینوں کو کھول رہے ہیں، وہ قرآن کھول رہے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں لیکچر سن رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ اس خوبصورت دین کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور اس سب کے نتیجے میں اللہ انہیں ہدایت دے رہا ہے۔ پھر کہوں گی کہ میرے نزدیک غزہ کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عظیم ترین کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ یہ لوگوں کو جوک در جوک اپنی طرف لا رہا ہے، یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ واشنگٹن میں ہونے والا مارچ بے مثال ہے، ایک کاز کے لیے کہیں بھی اتنے لوگ آج تک اکٹھے نہیں ہوئے۔ اصل اور حقیقی کامیابی اسلام کے لیے سینوں کا کھلنا اور اسلام کی ترقی اور لوگوں میں یہ علم آنا ہے کہ اسلام سچا ہے اور اللہ ہی حقیقی واحد خدا ہے، لا الہ الا اللہ، یہی اصل فتح ہے، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں۔ جب آپ اینٹی اسلامک آرگنائزیشن میں تھی تو کیا آپ پر فلسطین کا تصور مسلط کیا گیا تھا؟ دراصل میرے علم کے مطابق اس گروپ کا فلسطین سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا بالکل الگ معاملہ تھا۔ البتہ یونیورسٹی میں اپنی پڑھائی کے دوران ہم نے اسرائیلی فلسطینی مسائل پر بہت سے کورسز کیے تھے، ہم نے تاریخ وغیرہ پڑھی تھی۔ آپ کے خیال میں عوام میں اسلام کے متعلق کون سی غلط فہمیاں یا برے تصورات ہیں جنہیں آپ ختم کرنا چاہیں گی؟ اگر مجھے اسلام سے متعلق غلط فہمیاں ختم کرنے کا موقع ملے تو پہلا کام جس کی میں کوشش کروں گی وہ لوگوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ اسلام کوئی سخت مذہب نہیں ہے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں جس میں سب کچھ منع ہو، ایسا نہیں کہ کسی بھی چیز کی اجازت نہیں ہے اور آپ ایک ایسے چھوٹے سے پنجرے میں قید ہیں جہاں کوئی خوشی نہیں، کوئی راحت نہیں، کوئی مزہ نہیں۔ یہ سچ نہیں ہے۔ میرا ایک کزن مسلمان ہوا اور جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے کہا میں نے ایسا سکون کبھی محسوس نہیں کیا جو پہلی بار نماز پڑھنے پر مجھے محسوس ہوا تھا۔ کاش مجھے پہلے اس کے بارے میں پتہ چل جاتا۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ہاں کچھ چیزوں کی اس میں اجازت نہیں ہے، کچھ ایسے کام ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، مگر وہ وہی کام ہیں جو ہماری زندگی کو تکلیف دہ بناتے ہیں۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو مسائل پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس انسانی جسم چلانے کا ہدایت نامہ ہو، اگر میرے پاس زندگی گزارنے کا ہدایت نامہ ہو جو میرے ایمان کے مطابق قرآن ہے، تو یہی ہدایت نامہ آپ کو بتائے گا کہ انسانی جسم کی یہ مشین استعمال کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے تاکہ آپ کو کم سے کم مسائل کا سامنا ہو۔ میں انہیں اسلام کا یہ پہلو، آپس میں بھائیوں اور بہنوں جیسی محبت، فیملی لائف، انسانوں کے درمیان تعلق اور ان چیزوں کے بارے میں سمجھاؤں گی جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں، اور قرآن ایک ہدایت نامہ ہے جو ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا، ہمیں خوش اور امن میں رکھے گا۔ میں ان لوگوں کی غلط فہمی دور کرنا چاہوں گی جو اسلام کو نہیں سمجھتے۔ ماضی میں اسلام مخالف کارکن کی حیثیت سے آپ کے خیال میں اسلام سے متعلق کتنی میڈیا کوریج غلط ہوتی ہے؟ میں کہوں گی آج سٹینڈرڈ میڈیا میں یہ شرح 90% ہے۔ ایک خوبصورت چیز جس پر بہت سے لوگ اپسیٹ بھی ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا، اس کا استعمال ہر ایک کے لیے نقصان دہ ہے، وہی اپنا کردار نبھا رہا ہے۔ ہمارے پاس یہ ہتھیار موجود ہے، ہمارے پاس فون ہے، ہمارے پاس کیمرے کے حامل ٹیلی فون ہیں، ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، انٹرنیٹ ہے، ہمارے پاس دنیا کو سچ دکھانے کا ہر ذریعہ موجود ہے۔ وہ اب اسے چھپا نہیں سکتے، اسی لیے صہیونیت کے خلاف اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اتنے زیادہ صہیونی مخالف لوگ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں نہیں یہ غلط ہے، کیونکہ میڈیا کچھ اور کہہ رہا ہے اور انٹرنیٹ حقیقت دکھا رہا ہے۔ اللہ نے دوسرا دروازہ، دوسرا راستہ کھول دیا ہے، تو میرے خیال میں آپ کا زیادہ تر نارمل میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، مگر الحمدللہ اب دوسرے ذرائع موجود ہیں۔ سچ کو دیکھنے کی ایک مختلف صلاحیت موجود ہے، سچ موجود ہے اور اسے پانا آسان ہے، اور سچ سبحان اللہ واضح ہو چکا ہے، لوگ حقیقت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آج ہمیں فلسطین کے اتنے زیادہ حمایتی دکھائی دے رہے ہیں، اتنے زیادہ لوگ قرآن کی طرف آ رہے ہیں، اتنے زیادہ اللہ، اسلام، سچائی اور حقیقت کے بارے میں جان رہے ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ سچ ہے جسے وہ روک نہیں سکتے، یہ وہ چیز ہے جسے وہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے، کیونکہ انٹرنیٹ خود انہوں نے سب کے لیے دستیاب بنایا تھا، لہٰذا معلومات کا پھیلاؤ کوئی نہیں روک سکتا، سچ کا طوفان کوئی نہیں روک سکتا، اور سچ واضح ہو کر سامنے آ چکا ہے۔ الحمدللہ وہ وقت آ گیا ہے۔
تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسرائیل کی حقیقت ہم لوگ دکھا سکتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو کس طریقے سے اسرائیلی ظلم کر رہے ہیں۔ باقی آپ خود ہی سمجھدار ہیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا وہ آپ خود ہی جانتے ہیں۔